ہے کہ عشرہ آخری شروع ہو رہا ہے، لیلۃ القدر بھی اس کے اندر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن جو کہتا ہے، قرآن کا بیان لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک صرف لیلۃ القدر اتنی عظیم رات ہے کہ جو بندہ اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ 83 سال 4 مہینے صرف ایک رات کی عبادت، اور وہ بھی یہ نہیں کہ 83 سال 4 مہینے کے برابر، خیرون یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رات کے اندر قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ شب برات میں نہیں ہوتے، یہ قسمت کے فیصلے آنے والے سال میں کیا کچھ ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے، کس کو صحت ملنی ہے، کس کو بیماری ملنی ہے، کس کے رزق میں اضافہ ہونا ہے، کس کا کم ہونا ہے، کس نے ذلیل ہونا ہے، کس کو عروج ملنا ہے۔ یہ سب قسمت کے جو فیصلے ہیں نا آنے والے سال کے، وہ اس لیلۃ القدر کے اندر ہوتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس کے اندر یہ بات کہ یہ کون سی رات ہے، 21، 23، 25، 27، 29 بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہونا، ان 5 میں سے کسی ایک رات کے اندر تلاش کرو، اللہ عطا فرمائے گا۔ 5 راتوں میں سے ایک رات، تو کسی رات کو زیادہ اہمیت دے کہ کسی کو کم کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے جی۔ یہ بہت اہم ترین رات ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ لیکن یہ عنوان میں نے اس لیے رکھا ہے کہ بعض محروم القسمت لوگ ایسے بھی ہیں، اتنی بڑی رحمتیں اور برکتوں کے باوجود جی، اتنے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں کہ ایک گز کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں زمین پہ کوئی فرشتہ نہ ہو، بھری ہوئی ہے زمین جی۔ یہ جو قدر کا لفظ ہے نا، قدر، لیلۃ القدر، قدر کا جو عربی زبان میں لفظ ہے اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک قدر کا تو معنی یہی قدر آتا ہے، قدر و منزلت، بڑائی اور عظمت جی۔ اصل جو قدر کا لفظی معنی ہے نا عربی زبان میں، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تنگ کر دینا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی چیز کو تنگ کر دینا۔ اللہ جس کی چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ تنگی والی رات جی۔ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے یہ رات اتنی عظمت اور برکت والی ہے، اتنے اللہ کے فرشتے اس رات میں زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین فرشتوں سے تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے آتے ہیں۔ میں بھی ایک حدیث، خواتین کا درس ہو رہا تھا، اس کے اندر بھی میں نے ایک حدیث سنائی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا جملہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس رات کے اندر، فرشتوں کو لے کے آتے ہیں۔ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی آتے ہیں اور روح الامین جبرائیل بھی آتے ہیں جی۔ تمام آنے والے سال کے فیصلے لے کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہم جا تو رہے ہیں، کرنا کیا ہے وہاں جا کے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں 2 کام تمہارے ذمے ہیں جی۔ ایک کام یہ ہے، جتنے لوگ اس رات میں عبادت کریں گے نا، کوئی نماز، کوئی تلاوت، کوئی ذکر، کوئی اذکار، کوئی نفل، کوئی کسی بھی عبادت میں مصروف ہے، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس عبادت کرنے والے بندے کو جا کے تم نے سلام کرنا ہے۔ فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں۔ اور دوسرا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے بندے اس میں عبادت کر رہے ہو نا، اور عبادت کر کر کے جس وقت وہ دعا مانگنے لگے نا، وہ دعا مانگے، ان کی ہر دعا کے جملے پر تم نے آمین کہنی ہے۔ عام بندہ دعا مانگتا ہے،
فرشتے اس کی دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو تصور کریں کہ کتنی بڑی عظمت والی رات ہے۔ اسی کے اندر یہ بات بھی آتی ہے جس وقت یہ رات مکمل ہوتی ہے، فرشتے واپس جانے لگتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ چلو، سارے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو عام فرشتے جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ نے اس امت کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جی جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج رات اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس امت کے تمام عبادت کرنے والوں کو معاف کر دیا ہے۔ چند بندے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی جی اس رات کے اندر، جی چند بندے جی، اور وہ 5 بندے ہیں جی جن کا تذکرہ آتا ہے جی۔ لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، پہلے نمبر پہ، سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ اس رات میں اللہ مشرک کے اوپر نظر شفقت نہیں فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ولا الی مدمن الخمر، جو شراب پینے والا ہوتا ہے نا اس کی بخشش نہیں ہوتی جی۔ اور شراب اتنا بڑا گندا کام ہے پینا، آپ نے فرمایا جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے نا، ایک گھونٹ پیے نا اللہ 3 دن کی عبادت نہیں کرتا، ایک پیالہ پی لے اللہ 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتا، اور اگر بندہ سیر ہو کے پی لے قیامت والے دن اللہ اس کو جہنمیوں کا پیپ اور خون پلائیں گے جی۔ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جی، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا الی عاقل لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی جی، کوئی بخشش نہیں ہے، ماں باپ اس کے اوپر راضی نہیں ہے جی۔ باپ اگر کسی پہ ناراض ہے اس بیٹے کی کوئی بخشش نہیں ہے، ماں ناراض ہے تو بیٹے کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ماں باپ بھی کبھی کبھی زیادتی کر دیتے ہیں، بے شک ماں باپ کی زیادتی بھی ہو پھر بھی بچے کو جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، 3 بندے ہیں جن کو جنت میں کبھی داخل نہیں کیا جائے گا، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان ایسا محروم القسمت ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جی۔ کتنی ساری محبتوں سے ماں باپ پالتے ہیں، خدا کی قسم بندہ سوچے تو صحیح نا، ابھی بچہ پیٹ میں آتا ہے خوشیاں منانی شروع کر دیتے ہیں جی، امید لگ گئی ہے، پیدا ہوتا ہے کتنے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مولویوں کے پاس جا کے اذان دلوائیں گے، اس کے لیے نام تجویز کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بیٹے کو جس باپ نے ساری زندگی بازار کے اندر ایک ریڑھی لگا کے سردی اور گرمی کے اندر اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، رات اور دن محنت کر کر کے ایک ایک پائی کما کما کے اس کو کھلایا، بولنے کے قابل ہوا تو باپ کو بھونکنے لگا۔ یہ لفظ بڑا سخت ہے جو میں نے بولا ہے نا، روزے کی حالت کے اندر یہ لفظ پتہ نہیں بولنا چاہیے تھا کہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ماں باپ کے سامنے جو بولتا ہے وہ بولتا نہیں، وہ بھونکتا ہے، اس انسان کا بولنا نہیں ہوتا، اس بندے کی کوئی بخشش نہیں ہے جس کے اوپر والدین ناراض ہوتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا ولا علاقات، چلو یہ حدیث پوری کر دوں، پہلا والدین کا نافرمان، دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو شراب پینے والا ہوتا ہے نا، شرابی آدمی، اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اس نے شراب پی ہوئی ہے جی۔ اور تیسرے نمبر پہ مختلف حدیثیں ہیں، ایک حدیث کے اندر اس کی جگہ پر نا دیوس کا لفظ آتا ہے، ودیوس یعنی جو بے غیرت ہوتا ہے، جو اس کو بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک تیسرے نمبر پہ آتا ہے والراجلہ، وہ عورت جو مردوں کے سٹائل کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جی، ہائے عورت کردار سارے مردوں والے ہیں جی، کپڑے اسی طرح پہنتی ہے، چلتی پھرتی ہے ایسے ہے، گھومتی پھرتی ہے ایسے، کوئی فرق نہیں کرتی مردوں کے ساتھ جی۔ ان 3 کا تذکرہ ہے جی۔ تو مشرک، دوسرے نمبر پہ فرمایا شرابی، تیسرے نمبر پہ والدین کا نافرمان، چوتھے نمبر پہ فرمایا ولا علاقات رحم، رشتے توڑنے والا جی، آپس میں لڑے ہوئے ہیں نا، بول چال نہیں ہے، فرمایا کہ جب تک بول چال نہیں کریں گے اس وقت تک لیلۃ القدر میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی جی۔
اور 5ویں نمبر پہ ولا الا مشاہن، مشاہن کہتے ہیں جس کے دل میں دوسرے کے لیے نا بغض ہوتا ہے، چھپی ہوئی دشمنی جی، اندر چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں کرتا، الگ بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا ہے، سامنے ظاہر نہیں کرتا، اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے۔ فرمایا جب تک یہ راضی نہیں ہوتے آپس کے اندر اس وقت تک ان کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے یہ حدیث سنیں جو میں نے آپ کو سنانی تھی، محبت اور پیار کی زندگی گزارے، چھوڑے یار چند دن کی زندگی، کہاں سے نفرتوں کے لیے اتنا ٹائم لوگ نکالتے ہیں؟ کہ کیا ہے انا، میں کیوں یہ کام کروں؟ چھوڑو یار اس کو، چند دن کی زندگی ہے، مر جائیں گے، ساری انائیں قبر کے اندر جا کے دفن ہو جاتی ہیں۔ تو نہیں کریں، محبت اور پیار کی زندگی گزاریں، محبت کے ساتھ بندہ زندگی گزارے۔ ملتا کیا ہے ذرا سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من مسلمین یلتقیان، دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں نا، فیتصافحان، ملتے ہوئے نا آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ مصافحہ کہتے ہیں دونوں کا ایک دوسرے سے نا یوں ہاتھ ملانا، جیسے کبھی کبھی آپ بھی آتے ہیں میرے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، جب یہ دونوں مصافحہ کر رہے تھے، یہ ہاتھ ایک دوسرے کا بعد میں چھوڑتے ہیں، اللہ گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ صرف مصافحہ کرنے پر جی، صرف مصافحہ کرنے پر جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے جی۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب تک ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رہتا ہے نا، ان دونوں کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ آپس میں محبت کی زندگی گزاریں جی۔ آخری ایک چھوٹی سی حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں جی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من صلی اربعا قبل الحاجرات، جس بندے نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی جی، یہ چاشت کی جو نماز ہوتی ہے جی، فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا کہ ان 4 رکعتوں کا اتنا اجر ہوتا ہے گویا کہ اس نے یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر میں ادا کی ہیں۔ یہ 4 رکعتیں اگر کوئی بندہ پڑھ لے، اور دوسرا وہی والا مسئلہ ہے جی، وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا، 2 مسلمان جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، لم يبق بینہما ذنب الا سقط، ان دونوں میں سے جس کے جو بھی گناہ تھے نا، اللہ ان میں سے ایک گناہ بھی نہیں چھوڑتا، سارے گناہوں سے ہی اللہ پاک کر دیتا ہے۔ صرف مصافحہ کرنا اتنا کوئی زیادہ ہے نہیں، لیکن مصافحہ تو بندہ تب کرے جب یہ جگہ ملی ہوئی ہو جی، یہاں ہی نفرت بھری ہو تو مصافحہ کہاں کرے گا؟ وہ ادھر سامنے آئے گا، یہ رخ یوں پھیر لے گا، وہ ادھر سے آئے گا، یہ ادھر منہ پھیر لے گا جی، ملنا کہاں ہے؟ مسلمان کی عظمت دیکھیں، کمال ہوگا۔ عام مسلمان ہے جی، کوئی اتنا زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، سانولا سا رنگ ہے، داڑھی والا ہے، ویسے دل نہیں کرتا اس کو دیکھنے کو۔ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن آج جو حالات ہیں ہمارے سامنے وہ آپ کے سامنے، اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا آج یہ شروع ہونے لگا ہے جی آخری عشرہ، یہ پہلے جو ہے نا کلیئر کریں تمام چیزیں، تاکہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ ہماری باتیں قبول ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔